الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحسیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں شہزادوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا حسین، بڑا خوبصورت موضوع، اور آج آپ نے ہمارے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج بات ہی کچھ ایسی ہم کرنے والے ہیں، اپنے صاحبزادوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک ہے، اور بس آج فرش پہ بھی دھومے ہیں اور یقیناً عرش پہ بھی دھومے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ میں جب سے یہ موضوع میرے سامنے آیا ہے، میں تصور میں بس کھویا ہوا ہوں کہ کیا حسین منظر ہوگا جب محبوب رب العالمین اپنے با وفا اصحاب اور فرشتوں کے جلاؤ میں اس شادی کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں جس عقد کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا، جس شادی کے جشن کی دھومیں زمین والوں میں تو تھیں ناظرین، لیکن آسمان والوں میں بھی تھیں۔ کہ کیا سما ہوگا جب تکبیر اور تہلیل کی صداؤں نے مدینے کی گلیوں میں ایک روحانی کیف اور سرور پیدا کیا ہوگا، دلوں میں سرور و شادمانی کی لہریں موجزن ہوں گی۔ کائنات نے اس سے پہلے اتنا حسین اور اتنا عظیم جوڑا نہ دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گی، بلکہ اس جیسی بارات بھی نہ پہلے کائنات نے کبھی دیکھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ ناظرین، کہ بارات کس کی ہے؟ بارات کس کی ہے؟ گھرانہ اہل بیت کی ہے۔ دولہا کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ دلہن کون ہے؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ باراتی کون ہیں؟ ملائکہ و اصحاب النجوم ہیں۔ بارات کہاں ہے؟ کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور مقدس ترین یعنی ٹاپ آف دا لائن وینیو، مقدس ترین وینیو یعنی مدینہ منورہ میں ہے۔ بارات کس کے گھر کی ہے؟ اس کے گھر کی ہے جس کے در پر کائنات پڑی ہوتی ہے کہ بس اس در کا صدقہ مل جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک طرف کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سب سے مقدس گھر سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، اور دوسری طرف بنو ہاشم کے چاند مولود کعبہ باب مدینۃ العلم کی دستار پہنے اور مولا کائنات کی سند تھامے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں۔ ایک طرف وہ ہستی ہیں جن کی والدہ ملکۃ العرب ملکۃ التجار کا تاج سجائے ہوئے ہیں، جو اسلام میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی زوجہ اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں خاتون اول ہیں، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں اول ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بحیثیت زوجہ کرنے میں خاتون اول ہیں، جن کے والد مختار کل بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، وہ سیدہ کائنات ناظرین جن کے نکاح اور جن کے عقد کی آج بات ہو رہی ہے، یعنی جن کے والد وجہ وجود کائنات ہیں، یعنی جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سورتوں میں کی گئی، جن کے گھر کی چوکھٹ وہ چوکھٹ کہ جن پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے پر ناز اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر وہ سیدہ کائنات دلہن بننے جا رہی ہیں جو کائنات کی واحد ہستی ہیں، جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے سے تیار ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو بوسے سے دیتے اور جنت کے پھول کی خوشبو آپ سے سونگا کرتے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہیں، نہ صرف بیٹی ہیں بلکہ قرۃ العین ہیں، نور چشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے لیے سرکار علیہ السلام فرمائے کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری روح کا حصہ ہیں، وہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں، کہ سرکار علیہ السلام یہ بھی فرمائے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری طرف ناظرین وہ ہستی ہیں جو مولود کعبہ ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو حیدر کرار ہیں، جو ہاشمی و مطلبی ہیں، جو علوم نبوی کے امین ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، شیر خدا بھی ہیں، جو جرت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور انتہائی روشن باب ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمائیں، جو ہجرت کے وقت بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار قرار پائیں، جو صحابہ کرام اور اہل بیت میں منفرد مقام اور اعزاز پائیں، جن کا اعزاز یہ ہو کہ آنکھ کھولیں تو کوئی اور ان کو نہ دیکھے یا کسی اور کو وہ نہ دیکھیں، بس وہ دیکھیں تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ ناظرین آج بنیادی طور پر انہی پاک ہستیوں کا عقد پاک ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس عقد پاک کی یوں سمجھ لیجئے کہ تذکارے پاک کر کے بنیادی طور پر اپنے قلوب کو اور اپنی ارواح کو پاک کریں گے، کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ پاک بھی ناظرین دراصل روحوں کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ تو کیا حسین منظر ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج زمین پر بھی دھومے ہیں اور یقیناً آسمان پر بھی دھومے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر واصل اویس صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخن جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، کیا حسین منظر ہوگا اور کیا خوبصورت منظر ہوگا؟ میں تو سچی بات ہے صرف تصور ہی کر سکتا ہوں، لیکن جب امام الانبیاء کی ظاہر جگر گوشے کی عقد کی بات ہے اور پھر دونوں ہی جو ہیں وہ آپ کی آغوش رحمت میں پلے بڑھے، کیا کمال بات ہے۔ بتائیے ذرا دنیا کا حسین ترین جوڑا، کہ ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسری طرف مولا کائنات، لیکن آغاز دلہن کے فضائل سے کرتے ہیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم تصور کی جس دنیا میں اپنی روح کو بلندیوں پر لے جا رہے ہیں، ان کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو وہ مبارک نام ہے کہ جس سے ہماری زبانیں ہی نہیں دھلتیں، ہمارے وجود کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ مبارک نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا بات رضا اس چمنستان کلی کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، سبحان اللہ، سبحان ام السادات، مخدومہ کائنات، سبحان اللہ، دختر مصطفیٰ، سبحان بانو مرتضیٰ، سبحان اللہ، سردار خواتین جہان و جناں، اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ ذکیہ عذرا معظمہ ام الہاد اور ام الحسنین۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب فرشتوں کی قطاریں عرش تک سے زمین پر اس عقد مبارک کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں گی۔ وہاں بیت المعمور میں تو دھومیں مچی ہی، لیکن صفحہ ارضی پر اتنا خوبصورت جوڑا جو وجود میں آ رہا ہے، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا خوبیاں عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خیر النساء ہذہ الامہ، سبحان اللہ، اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر، سبحان اللہ، سیدہ نساء العالمین، سبحان اللہ، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، سیدہ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اللہ، آقا علیہ السلام فرمائیں سیدۃ نساء المومنین افضل نساء الجنہ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالی نے آیہ تطہیر کے ذریعے، آیہ مباہلہ کے ذریعے قرآن کے قاری کو ان کی عظمتوں کا جو ایک منظر دیا ہے، اس کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، جن کی پیشانی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے، سبحان اللہ، اور فرما رہے ہوں کہ اے فاطمہ
تو نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے میری امت کی عورتوں کو جو نمونہ دینا ہے، اس امت کے تحفظ کے لیے آپ نے جو اپنا خون دینا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیری رضا میں اپنی رضا رکھ دی ہے، اللہ نے تیری ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھ دی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا یہ بدع مبارکہ بابرکت ٹکڑا اور جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح ان کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اپنی جگہ چھوڑ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف رکھیے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ بدن کا حصہ کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں ان کی رخصتی اپنے طور پر نہیں کروں گا، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بالکل پھر اللہ کا حکم جن کے لیے آیا، لا فتح الا اللہ۔ بس اب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مولا کائنات کا ذکر پاک آ گیا، اور ظاہر ہے یہ تو عقد مبارک ایسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں پہلے امام مولا کائنات آپ کے شوہر بنے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیسی کمال بات ہے کہ اس کے بعد 11 ائمہ آپ ہی کی نسل پاک سے ماشاءاللہ، اور امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہے آپ ہی کی نسل پاک سے، یعنی پوری کائنات پہ آپ ایسے بھی چھائے ہوئی ہیں اور ویسے بھی چھائے ہوئی ہیں۔ ذرا بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا کمال دولہا، کیا خوبصورت، کیا عظیم دولہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی عقد کی بات چھڑے تو دو ہستیوں کا تذکرہ تو نہایت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دلہن کیسی ہے اور دوسرا دلہا کیسا ہے۔ اللہ، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، جس طرح پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس دور میں جس وقت یہ نکاح ہوا، اس دور میں سیدہ کائنات جیسی دلہن کائنات میں اور کوئی نہیں تھی، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان، اور بلا شبہ دولہا کے اعتبار سے جو سعادت مندی اور جو بخت اس دور میں مولا علی کے حصے میں آیا ہے، یہ بھی کسی اور کے حصے میں یعنی دولہا اور دلہن اس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتے ایسے، وہ لیول ہے، وہ معیار ہے۔ جب دولہا کے تعارف کے لیے ہم قرآن و حدیث کی طرف چلتے ہیں تو بلا شبہ یہی دولہا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب کائنات کو بتا دے کہ جس طرح تم پر ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا اور بے حد محبت کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح باب محبت میں ذات مصطفیٰ کے بعد امت پر ساری کائنات سے بڑھ کر ذات علی سے محبت کرنا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی دولہا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے خیر البریہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والی آیت جو ہے اولئک هم خیر البریہ، کہ جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، وہ ساری مخلوق میں سے خیر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مولا علی آتے تھے تو صحابہ میں یہ معمول تھا کہ ہم کہتے تھے جاء خیر البریہ، جو خیر البریہ ہے وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ بالکل اسی طرح یہ وہی ہستی ہے جس کے لیے قرآن نے اتنا بڑا تعارف کروایا کہ انفسنا وانفسکم، اس کائنات میں رسول اللہ کریم کے حوالے سے جو یہ مقام مولا علی کو حاصل ہے، اپنی مثال آپ ہے، حضور نے کہا یہ میری جان ہے، نفس ہے، دم و قدمی، روح کر ہوئی۔ اور صرف یہیں پہ بات نہیں مکتی، 300 آیات کے قریب تو قرآن کی آیات ہیں جو مختلف حوالوں سے مولا علی کی عزتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جناب سارے حوالے آپ کے بہت بڑے ہیں، آپ کو اپنا تعارف میں کون سا حوالہ بڑا لگتا ہے؟ تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، فرمایا مجھ سے اگر پوچھو کہ میرا کیا حوالہ مجھے زیادہ پسند ہے تو وہ سب سے بڑا حوالہ میرے لیے یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے گواہوں میں ایک پروردگار کی ذات کو رکھا ہے اور ایک حیدر کرار کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ دولہا ہے، اتنا بلند دولہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا وہ سنیں تو انسانی عقل رک جاتی ہے کہ کیا شان ہے اس دولہا کی۔ ہر اچھے کے لیے حضور نے دعا کی
کہ یا اللہ جدھر حق ہو اس میرے اچھے کو ادھر لے جا، جدھر حق ہو میرے اس اچھے کو ادھر لے جا۔ اکیلے علی ایسے ہیں جن کے لیے دعا کی یا اللہ جدھر علی ہو حق کو علی کی طرف کر دے۔ کیا پہچان دے دی، کیا شان دے دی، کیا عزت دے دی، کیا مقام دے دیا۔ اور پھر میرے نبی کا یہ فرمان سنیں، سمجھنے والے بندے کے لیے تو اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سوچ نہیں پڑتی، فکری بندے کی رک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی انت منی بمنزلتی من ربی، اب کون ایسا ہوگا جو اس زاویے کو ماپ سکے؟ حضور نے فرمایا علی تیرا مقام میری بارگاہ میں وہی ہے جو میرا مقام خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا بندہ اس کو پھیلائے کیسے اور اس پر بات کیسے کرے۔ ذات مصطفیٰ کا جو مقام بارگاہ خدا میں ہے وہی ذات مرتضیٰ کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو جس طرح مصطفیٰ کے بغیر خدا سے تعلق نہیں بن سکتا، اللہ اللہ، بالکل اسی طرح مرتضیٰ کے بغیر مصطفیٰ سے تعلق نہیں بن سکتا۔ بات تھوڑی اور آگے بڑھاتے ہیں، کیا کمال خوبصورت گفتگو۔ ذات مرتضیٰ کو چھوڑ کر آپ مصطفیٰ سے تعلق نہیں بنا سکتے اور مصطفیٰ کو چھوڑ کر آپ خدا سے تعلق نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جملہ کہہ جاؤں تاکہ بات پوری ہو جائے، حضور نے یہ جملہ کہہ کے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ لوگوں جس طرح تم مصطفیٰ کی تعریف کرو نا تو خدا راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسی طرح جب علی کی تعریف کرو تو نبی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اور کیوں نہ ہو ہمارا جملہ میں بھی جی ضرور تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ بلا تمثیل ایک عام سا ہم جیسا باپ ہے نا، مطلب ہم لوگ ہیں، کوئی بھی اپنی بچی کے لیے جب داماد تلاش کرتا ہے تو بیسٹ آف دی بیسٹ جو مطلب وہ تلاش کرتا ہے کہ ٹاپ آف دا لائن جو بندہ ہو وہ میرا داماد بنے گھر کا۔ ایسا ہی ہے نا میری بچی کے لیے جو کائنات کے دولہا ہیں، وہ جب اپنی صاحبزادی کے لیے جگر گوشے کے لیے دولہا تلاش کریں تو پھر سوچئے کہ اس کی رفت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پھر کیا ہوگا۔ صاحبزادی بھی کیسی ہو، صاحبزادی بھی کیسی بات وہی ہے، کمال ہے نا۔ حضور نے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا، آپ نے چھیڑ دی تو ایک جملہ کہہ دوں، حضور نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتا تو میری فاطمہ کا اس کائنات میں اللہ بنے ہی دونوں ایک دوسرے کے۔ یہ کفر یہی ہے، دولہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آئیے پروفیسر صاحب آپ سے ذرا پوچھتے ہیں، وہ جو دیکھیں ایک تو یہاں پہ ایک اور بڑی ایک سچویشن ذرا صاحب بتائیے کہ وہ مولا کائنات جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ سوچیں نا وہ موقع کیا کہ جب آپ تشریف لائے کائنات میں تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، یعنی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا ہوئی اور پھر پرورش بھی اسی آغوش میں ہو رہی، اسی آغوش میں سیدہ کائنات بھی پل رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان کے جگر گوشے کا رشتہ مانگا جائے؟ ذرا بتائیے یہ ہوا کیا، کس طرح سے سارا معاملہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی یہ عقد کی جو تقریب ہے اس کی اول تا آخر یہ حسن ہی حسن ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ اور یہ جو آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ تو وہ نکاح ہے جس کی دھوم صرف فرش پر ہی نہیں عرش پر بھی پڑی۔ ایسے ہی یہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جامع الاحادیث میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 6700 نمبر پہ ایک حدیث لائے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ نکاح تو ہو ہی اللہ کے حکم سے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تقریب جو منعقد ہوئی ہے الریاض النظرہ میں، علامہ طبری نے اس کو نقل کیا 4 باب کی 6 فصل میں، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس تقریب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، علی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، سبحان اللہ، واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور تمہارے اس نکاح پر، سیدہ کے ساتھ اس نکاح پر 40,000 فرشتوں کی مجلس منعقد۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس سے پہلے مولا کائنات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں میں تقریب میں عرض کرتا ہوں، وہاں بتائیے گا، میں ادھر سے جو خلفائے راشدین کا کردار ہے، صحابہ کا بڑا لطیف کردار ہے، میں عرض کرتا ہوں، میرا چینل دوسرا ہو گیا ہے، آپ ادھر سے مجھے آنے دیں۔ اب یہ جو تقریب ہو رہی ہے 40,000 فرشتوں کی گواہی میں مجلس ہوئی ان کی، اور وہاں پر وَأَوْحَا إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنِ انصُرِ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اللہ نے شجر طوبہ کو وحی کی کہ یہ جو مجلس ہے علی اور فاطمہ کے نکاح کی، ان گواہوں پر در و یاقوت نچھاور، اللہ اکبر، فَنَصَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، تو شجر طوبہ نے در اور یاقوت نشر کیے، ان پر نچھاور کیے، یہ جب پھیلے ہیں، نچھاور ہوئے ہیں، اسی وقت فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، حوریں
ہیں دوڑی فلیلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، دوڑ کے طبق اپنے اٹھائے ہوئے تھے، ان موتیوں کو، ہیروں کو، جواہرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اب یہ جو حوروں نے اکٹھے کر لیے تھے جواہر و موتی، فہم یتہادونہ بینہم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو یہ موتی تحفے میں پیش کرتے رہے، قیامت کے دن تک۔ اس لیے کہ حسین کا جو کارنامہ بعد میں آئے گا، حسن و حسین کا، وہ اس یاد کو کبھی محو ہی نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ یہ یاد ہوگی۔ اب یہ جو اتنی پر نور تقریب ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نکاح کی جو زمین پہ نکاح ہوا، اس تقریب کے بارے میں فرماتے ہیں فما رأیت عرسا کان احسن منہ، میں نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دمبے کی اون کا فرش بچھایا گیا تھا جس پر ہمیں بٹھایا گیا۔ اللہ۔ اچھا اب آ جائیں ذرا اس مرحلے پر جہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے معاملے کا۔ اصحاب رسول مختلف لوگ آئے، خواستگاری پیش کی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سیدہ کے لیے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے کہنے لگے معلوم یوں ہوتا ہے انہ ینتظر امر اللہ بہا، کہ حضور کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ سرکار اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ میرے ساتھ قم بنا الی علی ابن ابی طالب، آپ آئیں میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب یہ دونوں گئے ہیں، سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں وادی میں تھا، وہاں جا کر جب بات ہوئی ہے، یہ دونوں نے جا کے بات کی، حضرت علی آئے ہیں بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اپنی عرضی پیش کی ہچکچاتے ہوئے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور سرکار نے پوچھا علی تمہارے پاس ہے کیا؟ جب یہ بات ہوئی تمہارے پاس ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا حضور ایک میرا گھوڑا ہے اور ایک میری زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو ظاہر ہے تیرے لیے ہے، اس زرہ کو بیچ۔ پھر زرہ کو بیچنے کے لیے گئے ہیں تو بازار میں سیدنا عثمان غنی نے خریدا۔ یہاں میں روکوں گا بات کو کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر ذرا کھل کے اور رک کے بات ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس میں دو باتوں کی وضاحتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جو جہیز کا کنسیپٹ ہے اس حوالے سے، دوسرا یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیار تھا مولا کائنات کے ساتھ۔ اور تیسری اس میں ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے جا کر اجازت لی سلام اللہ علیہا۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔ حسین ترین عقد کا موقع اور ظاہر ہے دنیا کی عظیم ترین ہستیوں کے درمیان درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سرکار علیہ السلام کی آل کی بارگاہ میں لوٹیں گے انشاءاللہ، تو یہیں سے آغاز کریں گے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا، درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد پاک ہے، اور اس عقد مبارک کے حوالے سے ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ آئیے وہیں سے تسلسل کو جوڑتے ہیں۔ اچھا اب بات یہ کہ جو بات پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ زرہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بازار میں فروخت کر دیا جائے۔ اب یہاں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ ذرا بتائیے، پھر یہ بھی بتائیے کہ جو اس میں اپنا شیخین کریمین نے جو کردار ادا کیا وہ بھی ذرا بتائیے، جہیز کیا تھا وہ بھی بتائیے، ولیمہ کیسا تھا وہ بھی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ سیدہ کائنات سے اجازت کیوں نہیں جب اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ جی جنید صاحب، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کی بات کرتے ہوئے اہل ایمان کو دل کے دریچے کھول کر اس حقائق کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے
کہ یہ بیٹی ہے امام المرسلین کی، جن کے قبضے میں دنیا و آخرت کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان. وہ کس انداز سے شادی اس صفحہ ارضی پر منعقد ہو رہی ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں تو آپ خاموش رہتی ہیں، اور اس خاموشی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رضا قرار دے کر امت کے لیے یہ بھی ایک رحمت عطا کر دی. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا سرکار علیہ السلام دوسری بات ہی نہ کرتے، لیکن میرا خیال ہے سیدہ کائنات سے پوچھنے کا مطلب یہ کہ رہتی دنیا تک یہ بھی بتا دیا کہ باپ تعلیم دینا کیا کریں. تعلیم، یہ ہے نا، تعلیم ہو گئی. اس خان وادے کا صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل، نیک خو، پارسا، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر آپ کی امت کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے اجازت لے لینی چاہیے تاکہ بعد میں زندگی میں تلخی نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. زرہ مبارک. اب زرہ مبارک حضور علیہ السلام نے اس انسان کو عطا کی جن کا نام سن کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب 480 یا 400 درہم، اور کیا خوب ایسا منظر ہے، اہل ایمان جب اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو قدم قدم پر ان کے ایمان کی حرارت پارے جو ہیں وہ بکھرتے چلے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ بازار سے سامان لے آؤ. ام سلیم کے حوالے کیا جاتا ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے بیٹیوں کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. ہم نے کن لوگوں کی دیکھا، ہمارے لیے نمونہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے. بے شک ایسا ہے. ہمیں تو ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ وبا کہاں سے آئی کہ آج ماں باپ کے لیے بیٹیوں کی رخصتی ایک عذاب بن کر رہ گئی. بالکل ایسا. نمود و نمائش کے ایسے انداز ہم نے اختیار کر لیے کہ بیٹی بیاہ کر ماں باپ ساری زندگی قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اور ناک رکھنا ان کے لیے ضروری ہے، رسول اللہ سے پیار ضروری نہیں. اللہ اکبر. کیا سامان آیا. اچھا، اس میں پروفیسر صاحب ایک بات اور بتائیے، بات ذرا رہ گئی بیچ میں، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زرہ مبارک کو خرید لیا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ گفٹ کر دی مولا کائنات کو، پیسے بھی دے دیے اور پھر جا کر وہ بھی آپ کو گفٹ کر دی. اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا محبت تھی ان کے درمیان. جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی تینوں کا کردار آ جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان ذی النورین کا. اب سامان کیا ہے، اور وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرمایہ سے لایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے حالانکہ دونوں کو پالا ہے، دونوں آپ نے علی مرتضیٰ کو بھی بیٹا بنایا، لیکن امت کو کہ رخصتی کرنی ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر پر ہونی چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرے. لڑکی کے والدین کو اتنے عذاب میں مبتلا کر کے اور ایسی ہندوانہ رسومات کا پابند بن کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لینا، تو کیا تھا سامان اس میں؟ یعنی 2 چکیاں، ٹھیک، 1 لحاف، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور 1 مشکیزہ. اللہ، کیا سامان ہے یہ! سامان سیدہ کائنات کا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عظیم تاج سجایا. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب بھی بتائیے، اب یہ جو جہیز کا میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے کہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو روح جو ہے مطلب کپ کپانے لگتی ہے اور آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا تعلیم اور کیا ترغیب دی امت کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ذرا بتائیے اب مزید کے جو ولیمے کا اہتمام ہو رہا ہے اور پھر جہیز پہ خاص طور پہ ذرا کلام کر کے بات کو. جنید صاحب، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ نے 5-6 سوال اکٹھے کر کے اور وہ ہم سب پر رکھ دیے ہیں. اب ان کا جواب دینا قرض ہو گیا ہے. سر پلیز. تو قرض ادا کرنے بڑا ضروری ہو جاتا ہے. پہلا تو میں شارٹ جاؤں گا، ظاہری بات ہے وقت کا اختصار ہوتا ہے. جن صحابہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں خواستگاری کی، بڑے جلیل القدر لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، حضور نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. اللہ، کسی کا دل شکنی نہیں کی، کسی کو نیگلیکٹ نہیں کیا، کسی کو چھوٹا نہیں کہا کہ تو اس قابل نہیں ہے. اللہ، یہ غلط
اگر کسی جگہ لکھا ہوا ہے تو غلط ہے. حضور نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں, اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا. جس طرح پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات آپ نے کی کہ حضور نے اس عقد مبارک میں علی پاک نے عرض کیسے کی اور حضور نے کرم کیسے کیا. اب حکم تو ادھر سے آ چکا تھا, جب ادھر سے حکم ہو جائے پھر وہ بندوبست تو خود کرتا ہے. صدیق کو بھی بھیج دیا, عمر کو بھی بھیج دیا, علی کے پاس کہ علی تو جا, تو حکم تو ادھر سے آ چکا تھا. اللہ کا حکم ہو تو ہر کسی کے دل میں آ گیا. علی گئے ہیں, جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے, اٹھائے. پھر دوسری دفعہ گئے, چپ کر کے بیٹھ گئے, پھر اٹھائیں. شرم جھجک کی حالت دیکھیں. یہ جرت میں شیر خدا ہے, اسد اللہ و اسد رسول, جو کبھی نہیں جھجکتا. لیکن بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے وہ کس انداز میں. تیسری دفعہ گئے ہیں تو پھر بھی نہیں بولے. حضور نے فرمایا علی تو اس کام کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حکم پہلے موجود تھا, پری پلانڈ تھی ساری بات. علی نے عرض کی حضور اگر کرم ہو جائے تو مہربانی. تو آپ نے پھر کہا کہ جا یہ زرہ بیچ. اور زرہ کے حوالے سے بھی آپ کا سوال پھر وہ قرض رہ گیا تھا. زرہ 30 درم کا ریٹ تھا اس دن. زرہ کا ریٹ تھا 30 درم ریٹ تھا. 30 درم ریٹ جو مارکیٹ کا ریٹ تھا. حضرت عثمان نے 480 درم میں خریدی. اللہ اکبر. آئے ہائے ہائے, کیا محبت ہے جی. یہ کیوں خریدی؟ وہ حکم ہوا تھا ادھر سے, اور یہ محبت تھی کہ علی کو زرہ کے معاملے میں اتنا مال مل جائے کہ سارے انتظامات پورے, سارے معاملات, سبحان اللہ, قربان جائیے حضرت عثمان بن عفان, جو نکاح کے سارے معاملات ہیں وہ طے ہو جائے. سبحان اللہ. اور وہی ہوا. زرہ بھی پہلے پیسے پیش کیے اور پھر کہا اب آپ پیسوں کے مالک ہو, میں زرہ کا مالک. مولا علی نے کہا بالکل مالک ہوں. کہا اب یہ زرہ میں آپ کو ہدیے کے طور. اللہ اللہ اللہ. مولا علی لے کے آئے, 480 درہم پاس ہیں, زرہ بھی ویسی پاس ہے, اور کہا کہ یہ سودا میرے ساتھ عثمان نے کیا ہے. حضور نے وہاں بیٹھ کے دعا دی کہ اللہ عثمان کا بھلا کرے. اب حضور جس کے لیے دعا کرے اس کا برا کون کر سکتا ہے. پھر حضور نے اس زرہ کے پیسے تقسیم فرمائے, کچھ سامان کے لیے, کچھ اسی طرح ولیمے کے لیے, کچھ جہیز کے لیے, کچھ باقی چیزوں کے لیے. زرہ کے پیسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے 63 درہم حضور نے عطا فرمایا کہ یہ چیز لے آ. بلال حبشی کو بھی تو بھیجا تھا, ان کو ساتھ بھیجا کہ تم صدیق کے ساتھ اٹھا کے لے آنا, سامان اٹھا کے لے آنا. یہاں پر بڑا بنیادی تشنا سوال جس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو احد کی طرف اشارہ کرے تو سونا بن سکتا. اللہ اکبر. اب اگر حضور جہیز دینا چاہیں تو حضور کو زمین سے تو لینے کی ضرورت نہیں. کیا بات تھی, آسمان سے آ سکتا ہے. جن کے بچوں کے جوڑے آسمان سے آ سکتے ہیں, اس ماں کا جہیز نہیں آ سکتا تھا. قطعاً ایسا مسئلہ ہی نہیں. مالک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا. سبحان اللہ. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. سبحان. حضور دینا چاہتے سب کچھ دے سکتے تھے, مالک تھے, ہر چیز کی چابیاں پاس ہیں. لیکن حضور نے جو بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا. اللہ. یہ ہمیشہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور جانتے تھے 14ویں صدی میں میرے ایسے امتی ہوں گے جن کے لیے یہ پرابلمز بن جائیں گے, معاملات بن جائیں گے. حضور نے ساری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود نکاح کے معاملات کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں رکھی, اللہ دولہا کے ذمے. اور یہ پیغام ہے, یہ بنیادی پیغام ہے کہ نکاح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں, بیٹی والوں کی گردنیں مت دباؤ, بیٹے والے کی ذمہ داری ہے. علی کے اسی زرہ کے پیسے سے جہیز بنا. پہلی بات بالکل ٹھیک. آج کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں جہیز دے رہا ہوں اور میں رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں. اللہ نہ, جہیز دینا رسول کی سنت نہیں ہے, یہ غلط تصور ہے. علی کے پیسے آئے, ان سے جہیز بنا کے حضور نے عطا فرمایا. بلکہ کمال بات یہ ہے کہ اور اس میں ولیمے کا بس مختصر وہ بنا کے دیا. اور دوسری بنیادی بات یہ دی کہ جب بنانے لگے تو بھی تو زیادہ بنا سکتے تھے, وہ تو 1 درہم سے پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے تھے. لیکن پھر سادگی اختیار کی کہ اگر دولہا کی طرف سے بھی دیا جانا ہے تو اس میں بھی یہ بناوٹ, تصنع اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ دولہا کی طرف والا جہیز بھی سادہ ہونا چاہیے. ہاں اتنی ضرور اجازت ہے والدین کو کہ کوئی تحفہ دے لے, تحفہ دینا. ولیمہ بھی سرکار نے جناب بلال کی ذمہ لگائے اور پیسے دیے کہ جا ایک بکرا لے آ اور اتنی روٹی پکا. وہ بکرا آ گیا, روٹی پکا. حضور نے کہا اب بلاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. اللہ. سامنے پڑا حضور کے لنگر, حضور کی نظر رحمت, صحابہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں آئے اور کھا کے چلے گئے. لکھا ہے کہ وہ سارے کھا کے چلے گئے, کھانا پھر ویسے کا ویسا پڑا. یہ ولیمہ زہرا پاک کا لنگر ہے, یہ تو ختم نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. اب پھر حضور نے کہا بیویوں میں لے جاؤ, انہیں بھی کھلاؤ, اور جو بچ جائے پھر شہر میں تقسیم. اچھا, اب جب رخصتی ہوتی ہے وہ ایک بڑا حسین منظر ہے کہ جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرمایا, جہاں جیت صحابہ ہیں, جہاں ازواج مطہرات ہیں. پہلے تو یہ کہ مسجد نبوی کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہیں, یعنی کیا خوبصورت انداز سے
کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو اب جو رخصت کیا جا رہا ہے، وہ منظر ذرا بتائیے. پھر آخر میں ظاہر ہے چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ سرکار علیہ السلام جب آپ کے گھر تشریف لے گئے تھے، پھر مولا کائنات اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہو کے پانی کا چھڑکاؤ، دعائیں، وہ ساری چیزیں، میرا خیال ہے یہ پیغامات ایسے بھی یوں جانے چاہیے کہ ایک باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی بیٹی کے حق کے موقع پہ. جی جنید بھائی، جس وقت رخصت کرنے لگے ہیں سیدہ کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 وصیتیں فرمائی، خاص طور پر سیدہ کو. آپ نے ایک ارشاد یہ فرمایا سیدہ جو اپنی بیٹی کو، فقد انکحتک احب اہل بیت الیہ، بیٹی میں تیرا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مقام اور مرتبہ مولا علی کا بتانا تھا سیدہ کو کہ پتہ چل جائے کہ یہ شوہر کا ایک جو عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا. اللہ. دوسری بات سرکار نے پھر یہ ارشاد فرمائی، اما تردینا ان اللہ اختار من اہل الارض رجلین، اللہ نے، بیٹی تو اس بات پہ خوش ہو جا، تو خوش نہیں ہے اس بات پہ، خوش ہو جائے اس بات پہ کہ اللہ نے اہل زمین میں سے 2 شخصوں کو چن لیا. احدہما اباکا، ان میں سے ایک وہ ہے جو تیرا والد ہے، وہ آخرہما بالک، اور دوسری چنی ہوئی شخص یہ تیرا خامد ہے. اللہ. وہ حضرت علی رضی اللہ. اب یہ وصیت کس لیے کی جا رہی ہے کہ بیٹی زندگی بھر اپنے شوہر پر شکوہ نہ کر سکے، اللہ. اس کی تربیت کی جا رہی ہے. اللہ. یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے کہ اس نے شوہر کی وفاداری بھی اس کے ساتھ نبھانی ہے اور اس کے تابع فرمان بھی رہنا ہے. اور پھر جب یہ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے تو کیسے ممکن تھا کہ سیدہ ساری زندگی اس تابع فرمانی میں نہ رہتی. وہ جو اقبال نے کہا ہے، مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. تسلیم کی جو کھیتی ہے اس کا تو پھل ہی سیدہ فاطمہ ہے، زندگی بھر تسلیم کیا ہے. اور سیدہ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہر بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کما کے اگر چند جو بھی لائے ہیں، تاریخ و حدیث کی ایک کتاب نہیں جس میں یہ جملہ لکھا ہو کبھی بھی کہ سیدہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ کی کمائی بڑی تھوڑی ہے، آپ کما کے تھوڑا لاتے ہیں، ہم اس میں گزارا کیسے کریں. کبھی ایک مرتبہ حضرت علی کو نہیں کہا کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کا کوئی ذریعہ چاہیے، کبھی نہیں کہا. پوری زندگی جو لائے ہیں اور چکی خود اپنے ہاتھوں سے پیسی، ان ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا علی تڑپ جایا کرتے تھے. اور یہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا، سیدہ کے دل میں نہیں آئی، غلام بارگاہ مصطفیٰ میں بٹ رہے تھے تو مولا علی بھی تو وہ شوہر ہیں نا. کمال، وہ جس کو اقبال کہتے ہیں نا، بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ جو اوصاف ہیں مولا علی کے، وہ جو ہاتھوں کے چھالے دیکھیں چکی کو پیس پیس کر، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں غلام طلب کریں. سیدہ جب سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو وہاں سے وہ معروف بات ہے کہ سرکار غلام نہیں دیتے. اب یہ غلام کی طلب سیدہ کو نہیں تھی، وہ تو وفا شیاری میں لگی ہوئی تھی. جو مولا علی نے کہا تھا کہ آپ جائیں تو اس بات پہ انکار نہیں کیا، گئی ہیں بارگاہ میں، غلام کو طلب کیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فرمائی، اس تسبیح کا نام آج تک تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا، یہ تسبیح تو سرکار دو عالم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو سکھائی تھی، لیکن کمال یہ ہے ساری زندگی اس تسبیح پہ عمل مولا علی کرتے رہے. اور روایت کہتی ہے کہ جنگ صفین کی رات بھی مولا علی سے یہ ورد نہیں چھوٹا. آپ اتنی مصروفیت میں بھی اس تسبیح کو ادا کرتے رہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا جو احساس ہے سرکار دو عالم نے اس انداز میں رخصت کیا ہے، کیونکہ جرمٹ میں رخصت کیا ہے. یہ رخصتی بلکہ کیا ہے، زمین پر چلنے والے تو شاید چند لوگ ہوں گے. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک جنازے میں سرکار دو عالم نے ایڑیاں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں. یہاں شادی کا معاملہ ہے، یہ وہ شادی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے ملائکہ. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ